هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا کی کلہم۔ ہمارا سبق یہ چل رہا تھا کہ نماز کے اندر مقتدی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پڑھے گا، تو ہماری دلیلیں بیان ہو رہی ہیں۔ پہلی دلیل یہ بیان ہوئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ دلیل ہے پہلی ہماری اللہ کے قرآن سے۔ پھر اسی آیت کی تفسیر میں نسائی شریف سے 2 حدیثیں ہم نے پڑھی تھیں، جن کا مطلب یہ ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب امام قرآن پڑھے تو تم چپ کر جاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آرڈر فرمایا ہے۔ اس مضمون کی 2 حدیثیں۔ پھر ایک اور حدیث نسائی شریف کا ایک باب ہے کہ اکتفاء المأموم بقراءۃ الامام، مقتدی کے لیے امام کا قرآن پڑھنا کافی ہے۔ امام کا پڑھنا کافی ہے مقتدی کے لیے، مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر ایک حدیث پڑھی تھی۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہم نے پڑھی تھی تفسیر ابن جریر کے حوالے سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فرض نماز میں لوگوں نے نماز کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے تلاوت کی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام پر قرآن پڑھنے میں اختلاط ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب فرض نماز میں لوگوں نے حضور کے پیچھے قرآن پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ کون سی آیت؟ کون سا پارہ ہے؟ سورت کون سی ہے؟ آیت نمبر بولیے، آیت نمبر 204 سورہ اعراف۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ نے یہ آیت اتار دی، او مقتدیو امام کے پیچھے تم نے پڑھنا نہیں بلکہ چپ رہنا ہے۔ ایک اور روایت پڑھی تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی تو لوگوں نے امام کے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا، تو آپ نے فرمایا اوئے ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی، تمہیں عقل نہیں آئی، تمہاری کھوپڑیوں میں ابھی تک یہ بات نہیں بیٹھی۔ آگے پھر آپ نے آیت پڑھی، فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آگے فرمایا کما امرکم اللہ
جیسے اللہ نے آرڈر دیا نا چپ کرو، کان لگا کے سنو، تو تم بھی سنا کرو، پیچھے نہ پڑا کرو۔ یہ دلیلیں اب تک قرآن کے اس آیت کی تفسیر میں ہم نے پیش کی ہیں۔ ایک اور دلیل حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضرت عبید بن عمیر اور حضرت عطا بن ابی رباح یہ دونوں تابعی بزرگ ہیں، یہ دونوں حرم شریف میں کعبہ شریف میں بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور والقاص یقص، اور ایک واعظ واعظ کر رہا تھا، قصے بیان کر رہا تھا۔ فقلت، تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے حضرت عطا بن ابی رباح اور حضرت عبید بن عمیر سے کہا، الا تستمعان الی الذکر وتستوجبان الموعود، فرماتے ہیں میں نے کہا آپ ہی اللہ کا ذکر کیوں نہیں کر رہے اور آپ ثواب کیوں نہیں کما رہے؟ آپ کو نہیں پتا ادھر واعظ ہو رہا ہے، ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، ادھر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، تو آپ چپ کیوں نہیں ہو جاتے؟ سن کیوں نہیں لیتے؟ ثواب کیوں نہیں کماتے؟ تو انہوں نے فرماتے ہیں میں نے کہا، تو قال فنظر الی ثم اقبل علی حدیثہما، انہوں نے ایک بار مجھے دیکھا ایسے، دوبارہ پھر اپنی باتوں میں شروع ہو گئے۔ کون؟ حضرت عطا بن ابی ربا اور حضرت عبید بن عمیر دوبارہ پھر باتوں میں لگ گئے۔ وہ بندہ کہتا ہے کون؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے دوسری مرتبہ پھر کہا جناب ادھر واعظ ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، ادھر ذکر ہو رہا ہے، اور آپ اپنی باتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ ذکر سننا چاہیے، واعظ سننا چاہیے، تو آپ اپنی باتوں میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ دوسری مرتبہ پھر انہوں نے میری طرف دیکھا، چپ ہو گئے، دیکھا اسے چپ ہوئے، پھر باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو تیسری مرتبہ پھر کہتے ہیں میں نے کہا بھائی ادھر واعظ ہو رہا ہے، ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، ادھر ذکر ہو رہا ہے، اور آپ لوگ ہیں باتیں کر رہے ہیں، تو ذکر سنو نا، باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں جب میں نے تیسری مرتبہ کہا تو فرماتے ہیں قال فنظر الی، تو ان دونوں نے حضرت عبید بن عمیر اور حضرت عطا بن ابی رباح ان دونوں نے طلحہ بن عبید اللہ کی طرف دیکھا، فقالا، پھر ان دونوں نے کہا انما ذالک فی الصلاۃ، فرمایا ہوئے یہ حکم صرف نماز کا ہے کہ نماز کے اندر جب قرآن پڑھا جائے تو سننا ضروری ہے، نماز کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی ضروری ہے، وہ حکم نماز کا ہے، یہاں کا نہیں ہے۔ لہذا اگر یہاں واعظ ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، درس ہو رہا ہے، اور ہم باتیں کرتے رہیں تو اس میں حرج والی بات نہیں، یہ نہیں کہ اللہ کے قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ وہ جو اللہ نے فرمایا نا، تو فرمایا انما ذالک فی الصلاۃ، وہ تو نماز کے بارے میں ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا وہ تو قرآن نے نماز کے بارے میں کہا ہے، جب نماز کے اندر قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور لب بند کر لو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ روایت حضرت عطا بن ابی رباح جلیل القدر تابعی ہیں، ان کا ارشاد یہ بتاتا ہے کہ صحابہ کرام کے بعد تابعین بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور لب بند کرو، چپ ہو جاؤ، یہ اللہ کا حکم نماز کے بارے میں ہے کہ جب نماز کے اندر قرآن پڑھا جائے گا
تو تم نے کان لگا کر سننا ہے، بات پیچھے پڑھنا، لب بند کر لینے ہیں، پڑھنا نہیں پیچھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی یہی سمجھا، تابعین نے بھی یہی سمجھا، اور ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بیان فرمایا ہے۔ اچھا، جب یہ روایت پڑھی جاتی ہے، دیگر روایتیں پڑھی جاتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے سے منع کیا۔ کس چیز سے؟ امام کے پیچھے کیا نہیں پڑھنا؟ اب یہ دیکھنا پیچھے جو حدیثیں گزری ہیں، انما جعل الامام لیؤتم بہ واذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ جب امام قرات کرے، قرآن پڑھے تو تم چپ کر جاؤ۔ کہتے ہیں امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنے سے منع نہیں کیا۔ یہ تو ام القرآن ہے، تو منع قرآن پڑھنا ہے، ام القرآن کو پڑھنا منع نہیں ہے۔ اب یہ بتاؤ بھابھیوں کی مت ماری گئی، کیا سورۃ فاتحہ قرآن نہیں ہے؟ بے شک اس کا نام ام القرآن ہے، ام الکتاب بھی ہے، دعا بھی ہے، شفا بھی ہے، صلاۃ بھی ہے، اور بھی اس کے کئی نام ہیں۔ تو کیا یہ سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ قرآن نہیں ہے؟ بولیں قرآن ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں جی نہیں، یہ قرآن پڑھنا منع کیا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنا منع نہیں کیا۔ تو جیسے سورۃ فاتحہ قرآن ہے ہی نہیں، وہ تو یوں بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے میں ایک حدیث پاک پیش کر دوں کہ یہ سورۃ فاتحہ یہ بھی قرآن ہی ہے۔ ذرا توجہ سنیے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت ابو سعید بن معلّہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، اور پچھلی جو روایت ابھی گزری یہ تفسیر ابن جریر کے اندر اسی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اس کی تفسیر کے ضمن میں یہ حدیث مبارکہ تفسیر ابن جریر کے اندر موجود ہے۔ اب آئیے بخاری شریف کی روایت۔ حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کنت اصلی فی المسجد، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، تو فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا۔ صحابی کیا کر رہے تھے؟ سن نہیں رہے ہو؟ نماز پڑھ رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا۔ تو فرماتے ہیں فلم اجبہ، تو میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ فقلت یا رسول اللہ، تو جب نماز پڑھ لی پھر حضور کی بارگاہ میں گئے، سرکار نے پوچھا لیٹ کیوں ہوئے؟ تو فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت اصلی، آقا میں نماز پڑھ رہا تھا، اس وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، میں آپ کی بات کا جواب نہ دے سکا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا فقال الم یقل اللہ، فرمایا کیا اللہ یہ نہیں فرماتا؟ کیا یہ اللہ کا آرڈر نہیں؟ کیا یہ اللہ کا ارشاد نہیں؟ کون سا آرڈر، کون سا ارشاد؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرما کر اپنے صحابی کو مسئلہ سمجھایا۔ مسئلہ سمجھایا، کیا مسئلہ سمجھایا؟ کہ جب میں بلاؤں، میرا آرڈر تمہارے پاس پہنچے، تو تم خواہ نماز پڑھ رہے ہو، میرا حکم آ جانے کے بعد اپنے سارے کام حتیٰ کہ نماز بھی وہیں چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا پڑھ کر سمجھایا؟ قرآن پڑھ کر۔ تو آیت کون سی پڑھی؟ سبحان اللہ، 9واں پارہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، او ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو کیا کرو؟
فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ کیا کیا کرو؟ فوراً حاضر ہو جاؤ جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو قرآن کی یہ آیت پڑھ کر مسئلہ سمجھا دیا کہ میرا اگر آرڈر آ جائے نماز وہیں پر روک دینی ہے، نماز بعد میں ہے، میرے آرڈر پر عمل بولیے پہلے ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم ثم قال، کہتے ہیں پھر نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّورَةِ، فرمایا میں تمہیں ایک ایسی صورت سکھاؤں گا ابھی جو بڑی صورت ہے، سب سے بڑی صورت ہے۔ ہی اعظم السورۃ فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد، مسجد سے باہر جانے سے پہلے میں تمہیں وہ صورت سکھاؤں گا جو کیا ہے؟ قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے۔ ثم اخذ بیدی، پھر نبی پاک علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ فلما اراد ان یخرج، جب نبی پاک علیہ السلام نے مسجد سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا، قلت لہ، تو میں نے عرض کی آقا الم تقل لأعلمنک سورۃ ہی اعظم سورۃ فی القرآن، آقا کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایسی صورت سکھاؤں گا جو قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے؟ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا؟ یاد دلایا نا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کی سب سے بڑی صورت ان کو سکھائی۔ وہ کون سی؟ فرمایا قال الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سورۃ فاتحہ سکھائی۔ پھر فرمایا ہی السبع المثانی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ سبع مثانی ہے، یہ 7 آیتیں ہیں۔ والقرآن العظیم، اور یہ قرآن عظیم ہے۔ الذی اوتیتہ، جو میں مصطفیٰ کو عطا فرمایا گیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے سورۃ فاتحہ کو کیا فرمایا؟ فرمایا ہیا سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہ سبع مثانی ہے، یہ 7 آیتیں ہیں، یہ قرآن عظیم ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سورۃ فاتحہ کو ام القرآن بھی فرمایا اور اس کو قرآن عظیم بھی فرمایا ہے۔ تو یہ بات نہیں چلے گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے، فاتحہ پڑھنے سے تو منع نہیں کیا، تو فاتحہ بھی تو قرآن ہے نا، ہے کہ نہیں قرآن؟ ان سے بندہ پوچھے اوے میں ایک سورت پڑھتا ہوں، بتانا یہ کیا ہے، یا کچھ تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں تو بتانا کون سی کتاب سے پڑھ کر سنا ہے۔ آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس سے پوچھیں بھائی میں نے کہاں سے پڑھا ہے؟ قرآن سے پڑھا ہے۔ کون سی سورت پڑھی ہے؟ فاتحہ پڑھی۔ کہنا قرآن پڑھا یا کچھ اور پڑھا ہے؟ قرآن پڑھا ہے نا۔ یہ ہے اللہ کے بندے قرآن، خام خواہ دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ نے بتایا
सूरत फ़ातिहा कुरान है। और पिछली हदीसों ने ये बताया कि जब कुरान पढ़ा जाए इमाम के पीछे तो फिर बोलना, पीछे कुछ पढ़ना नहीं है, किरात मना कर दी गई है। लो बच्चों, आज का सबक इतना ही काफ़ी है, इसी पर बस करते हैं, आगे